قیام اللیل کیا ہے؟ ہم قیام اللیل کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو قیام اللیل ہوتی ہے، تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، پیچھے لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو دوڑ کر آ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری اس تراویح کو، اس قیام اللیل کو قبول کرے گا؟ ہم نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ بیٹھ کر آگے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے اور پیچھے بیٹھ کر ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں بچی۔ یہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل میں ہمیں 10 منٹ 15 منٹ کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پنڈلی میں، آپ کے پیر میں سوجن پڑ جایا کرتے تھے، آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے میرے بھائی۔ آپ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ پروردگار جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب وقت آیا ہے اس کی شکر گزاری کا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے آخری پڑاؤ کی طرف پہنچنے والا ہے۔ یہ مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، ہمیں جس طریقے سے اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اگر میں یہ کہوں کہ اس کا 10% بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ بات غلط نہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں میں ڈوب جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن مجید کی تفاسیر میں غوطہ لگا لیتے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے، اپنے رب سے اپنی مغفرت کرا لیتے، اپنے رب سے اپنی ضروریات، اپنی فریاد کو کر لیتے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اپنے نام اعمال کو جو ہے نیکیوں سے بھر لیتے، لیکن افسوس کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس قدر نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی قدر کر سکے۔ یہ رمضان المبارک کا آج 16واں دن ہے، اور آج سے کچھ دن کے بعد رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ اگر میں اس عشرے کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ عشرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی ہی اہمیت کا حامل تھا، آج مسلمانوں کے یہاں یہ عشرہ جو ہے مارکیٹوں کا نظر ہو جاتا ہے، بازاروں کا نظر ہو جاتا ہے، شاپنگ اور خرید و فروخت کا نظر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، کہ ہمارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے۔ ہم زندگی بھر لاکھ عبادتیں کرتے رہے، ہم رمضان کے پورے ایام میں لاکھ اللہ رب العالمین کو راضی کرتے رہے، لیکن رمضان کے آخری ایام میں اگر ہم کوتاہی کر لیں گے، اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، انما الاعمال بالخواتیم، ہمارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ آخر میں ہم نے جو عمل کیا، یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ مقبول ہے، اور اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین ہمیں اجر دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا والذی لا الہ غیرہ، قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، جنتیوں والے عمل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی یکون بینہ وبینہا الا ذراع، وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر
وہ پھر برائیاں اور گناہ کے کام کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو ساری زندگی اور سارے ایام ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے اور آخر میں چل کر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے لگے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو چھوڑ کر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بجائے مارکیٹوں میں اور بازاروں میں اپنے دن کو اور راتوں کو گزارے، تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا انجام کرنے والا؟ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا کرنے والا؟ ہم اپنے آخری ایام کو، رمضان کے آخری ایام کو جو ہے اللہ کی عبادتوں میں گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، آپ کو یہ آخری عشرہ کتنا محبوب تھا، آپ کو کتنا پسندیدہ تھا۔ آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخلط بالصلاة والنوم العشرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 20 دن جو تھے، رمضان کے شروع کے جو 20 دن ہیں، اس میں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لیکن جب یہ 20 دن گزر جاتے تھے اور 21ویں رات آتی تھی، اس رات سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا محنت کرتے تھے کہ کسی اور دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کرتے۔ دوسری حدیث ہم اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، ساری ضروریتوں سے فارغ ہو جاتے تھے۔ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ ہوتا تھا۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے آخری عشرے کو گزارتے تھے؟ اس آخری عشرے میں ایک عبادت ہے اعتکاف۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجد میں اعتکاف کرو۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے میرے بندے، اے میرے بندو، تم پورے رمضان ہمارے گھر میں، ہمارے دربار میں آتے ہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا کرو 10 دن کے لیے تم میرے پاس ہی آ جاؤ، 10 دن کے لیے تم میرے پاس ہی آ جاؤ، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ خالق و مالک جو اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، میرے بندو 10 دن کے لیے تم میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن بندے، انہیں دنیا داری سے فرصت نہیں ہے۔ یہ بندے وہ ہیں جنہیں اپنے رب سے محبت نہیں ہے، ان کے رب انہیں جو ہے بلا رہے مسجد کے اندر، لیکن انہیں اپنے رب کے پاس آنے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کو رمضان کے 3 عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ جبریل امین آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چیز اس عشرے میں تلاش کر رہے ہیں وہ اس عشرے میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ جبریل امین پھر آئے اور کہا اللہ کے نبی، آپ جس چیز کا تلاش کر رہے ہیں وہ درمیانی عشرے میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ کون سی چیز ہے وہ؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے 3 عشرے کے اندر تلاش کر رہے تھے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، جو 84 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ایک انسان رات و دن
مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور قیام اللیل کرتا رہے، 84 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہے، وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو ایک رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین 84 سال کی عبادت کو پہنچا دے۔ ہم نے اس رات کی قدر کی؟ ہماری یہ رات تو کھانے پینے میں گزر رہی ہے، ہماری یہ رات، ہمارے نوجوانوں کی رات، یہ بائک لے کر، گاڑیاں لے کر مارکیٹوں میں اور روڈ پر جو ہے عیاشیاں کرتے ہوئے اور جو ہے راتوں میں تفریح کرتے ہوئے یہ راتیں جو ہے ہماری گزر رہی ہیں۔ کہ یہ رات اللہ رب العالمین نے اس لیے بنائی؟ میرے نبی، ہمارے نبی نے رمضان کے تینوں عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کی اتنی جد و جہد صرف اس لیے کی تھی کہ ہمارے آنے والی جو امتیں ہیں وہ اپنے اس رات کو کھانے پینے میں اور پھر جو ہے تفریح میں اور ہنسی مذاق میں گزار دیں۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت نہیں، اور آپ نے تو تینوں عشرے میں کی، لیکن اپنی امت کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 دن کا یہ حکم دیا کہ اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے آ جائے۔ اس رات کے اندر 4 چیزیں ہیں میرے بھائیو، 4 چیزیں۔ کیا؟ سب سے پہلی چیز، اس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، آسمان سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور دوسری، اس رات میں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں بچتی ہے جہاں پر فرشتے موجود نہ ہوں، فرشتوں سے پوری زمین بھر دی جاتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، یہ فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے ہیں، ان پر سلامتی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، تم پر سلام ہو، تم سلامتی کے ساتھ رہو، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے اور یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ یہ رات کتنی عظیم رات ہے۔ اور تیسری چیز، اس رات میں پورے سال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات میں پورے سال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے اس آئندہ آنے والے سال کے اندر کون شخص زندہ رہے گا، کس کی وفات ہونے والی ہے، کون ایسا ہے جو بیمار ہوگا، کون ایسا جو صحت مند ہوگا، کس کے کاروبار میں برکت ہوگی، کس کے کاروبار میں نقصان ہوگا، کون ہے جس کو کون سے ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ رب العالمین عزت اور عظمت سے نوازے گا اور کن کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین اس رات کے اندر کرتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی بیماری سے صحت یابی کی دعا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے کاروبار میں برکت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے اہل و عیال کی صحت مندی کی دعا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت نہیں چاہیے؟ تو ہم پھر یہ رات اس قدر سیر و تفریح میں اور اس ہنسی مذاق میں اور گھومنے اور ٹہلنے میں یہ رات کیوں گزار دیتے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ رات اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی ہی عظمت والی رات۔ تو اس آخری عشرے میں ہم اعتکاف میں بیٹھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ اس اعتکاف میں بیٹھ کر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر ہم عبادتیں کریں نوافل کے ذریعے سے، جو نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ رات کو قیام اللیل کریں، دن کے اندر چاشت کی نماز پڑھیں، اور جو 5 وقت کے جو نوافل ہیں، جو سنت ہے، اس سنت کا جو ہے ہم اہتمام کریں۔ یہ اعتکاف میں بیٹھ کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس آخری عشرے میں جو ہمیں کرنا ہے وہ قیام اللیل۔ قیام اللیل کیا ہے؟ ہم قیام اللیل کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو قیام اللیل ہوتی ہے، تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، پیچھے لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو دوڑ کر آ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری اس تراویح کو، اس قیام اللیل کو قبول کرے گا؟ ہم نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنا لیا کہ بیٹھ کر آگے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے اور پیچھے بیٹھ کر ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں بچی۔
یہ قیام اللیل ہے. قیام اللیل میں ہمیں 10 منٹ 15 منٹ کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پنڈلی میں آپ کے پیر میں سوجن پڑ جایا کرتے تھے, آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا, پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے میرے بھائی. آپ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ پروردگار جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اب وقت آیا ہے اس کی شکر گزاری کا. کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہم اپنی حالت پر غور کریں. دنوں رات ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, پھر بھی ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر لمبا قیام کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کے لیے اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک جو سوجن پڑ جایا کرتے. یہ قیام اللیل, اور اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بتائی. سورہ سجدہ اٹھائیں, آج فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کی گئی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ کے مومن بندے کون ہیں؟ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ ان کے پہلو, ان کے جسم, ان کے بستروں سے راتوں کو الگ ہوتے ہیں. جب لوگ سوتے ہیں تو ان کے جسم ان کے بستر پر نہیں ہوتے, وہ بستر سے الگ ہوتے ہیں. اپنے رب کو پکارتے ہیں, اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید لگاتے ہوئے. اور آگے اللہ رب العالمین نے ان کا انعام بیان کیا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو وہ انعام دے گا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اللہ نے یہ نہیں بتایا ان کو انعام کیا ملے گا, لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا انعام ملنے والا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جزاء بما كانوا يعملون, یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے, راتوں کو جاگ کر قیام اللیل کر. جنت چاہیے ہمیں کہ نہیں چاہیے؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ ہم دنیا میں چاہے جیسے رہیں لیکن مرنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے. آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث. آپ نے فرمایا 4 چیزیں کر لو, اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. یا ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو. آپ جسے جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام سب سے کرنا. افشوا السلام واطعموا الطعام, مسکینوں کو, غربا کو, فقیروں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام, تیسری چیز اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہو, رشتہ داروں سے دشمنی نہ کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہو. وصلوا باللیل والناس نیام, چوتھی چیز کیا کرنا؟ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھنا ہے اور رات کو نماز ادا کرنا ہے. تدخل الجنت بسلام, اللہ رب العالمین نے کہا یہ 4 چیزیں کر لو, سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ مقام اللہ رب العالمین نے قیام اللیل کا رکھا, لیکن آج یہ چیز بھی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے اور ہم اس چیز سے بھی غافل نظر آتے ہیں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. اس آخری عشرے کو قیام اللیل کے تعلق سے ایک اور بات, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور وتر پڑھنے سے پہلے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ چیز جائز ہے, درست ہے, لیکن ایک فضیلت ہے جو فضیلت انسان اگر وتر نہیں پڑھتا امام کے ساتھ تو اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام مع الامام حتى ينصرف فيكتب له قيام ليلة, اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے امام کے ساتھ قیام کیا, امام نے پوری نماز ادا کی, قیام اللیل کیا, تراویح بھی پڑھی اور وتر بھی پڑھا, ساتھ ساتھ سارے لوگ پڑھتے رہے یہاں تک کہ امام نے نماز ختم کر دی. اب وہ انسان پوری رات جو چاہے کچھ کرے, چاہے وہ سوئے, چاہے وہ عبادت کرے, چاہے وہ کچھ بھی کرے, لیکن اللہ رب العالمین پوری رات اس کو قیام اللیل کا ثواب عطا کرتا ہے. جو لوگ وتر نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں کہ انہیں یہ فضیلت نہیں ملتی. جتنا پڑھتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملتا ہے, لیکن وتر امام کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے
پوری رات قیام اللیل کا جو ثواب ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری رات ہمیں قیام اللیل کا ثواب ملے تو ہمیں امام کے ساتھ ہی مسجد کو چھوڑنا اور مصلی کو چھوڑنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں ہمیں اور کیا کرنا؟ ہمیں اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرنا، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرنا، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ ہمیں پورے مہینے کرنا تھا، لیکن خاص طور پر اس مہینے اس آخری 10 دن کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں حدیث قدسی آتی ہے، ان اللہ عز وجل ينزل فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا۔ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف فرما دوں۔ میرے بھائیوں، ہمارا رب جو ہم سے محبت کر رہا ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین تیار ہے۔ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر یہ لازم نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگیں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے طلب کریں؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہیے؟ وہ اللہ رب العالمین جس کے بارے میں یہ آتا ہے، ان اللہ یبسط یدہ، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار رات کو اس سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا اور کہتا ہے، میرے بندے تو آجا، تو نے دن میں گناہ کیا، رات کو آجا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ رات کو اللہ رب العالمین، اسی طریقے سے دن کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، میرے بندے تو دن میں گناہ کرنے والا، رات میں گناہ کرنے والا، تو میرے پاس آجا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ کون سا ایسا پروردگار ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو کسی انسان سے اتنا محبت کرے، جو اپنے بندے سے اتنا محبت کرے؟ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے کہ میرے بندے آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ اور ایک آیت کریمہ غالباً سورہ فاطر کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ حسناتہم سیئاتہم حسنات۔ اگر بندے نے گناہ کی ہے، بہت گناہ کر لیا، 60 سال 70 سال 80 سال پوری زندگی اس کے گناہ میں کٹ گئی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میرے بندے بس ایک بار تو توبہ کر لے، ایک بار تو میرے بارگاہ میں آ جا، میرے در پر آ کر تو گڑ گڑا لے، معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، میں تیری گناہ کو معاف نہیں کروں گا، صرف معاف نہیں کروں گا، تیرے تمام گناہ جو تو نے 70 سال 80 سال کیے ہیں، وہ تمام گناہوں کو میں نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدلنے والا ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے، گناہ کی لذت ہم چکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود میرا رب کہہ رہا ہے، اگر گناہ سے معافی مانگ لی ہے تو نے اور توبہ اور استغفار کر لیا، میری بارگاہ میں آ جا، میں تیرے تمام گناہوں کو کنورٹ کر کے اس کے نیکیوں میں بدل دینے والا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے رب سے بارگاہ میں اس آخری عشرے میں، اس رمضان کے مہینے میں گناہوں کی معافی مانگ۔ ایک اللہ کے بندے ہیں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کیسی کی میرے بھائی؟ وہ ڈاکو تھے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات میں وہ نکلے کہیں پر کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اور وہ ایک گھر کے پاس سے گزرے، اس گھر سے سورہ حدید کی آیت کریمہ کی آواز آ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھے، تمہارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے ڈر جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ یہ فضیل ابن عیاض جو ڈاکو تھے فوراً کھڑے ہو گئے اور ٹھٹک گئے اور رونے لگے، اور اتنا روئے، اللہ رب العالمین سے توبہ کی اور کہا، اللہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب سچی توبہ کی جائے، اب گناہوں سے سچی معافی مانگی جائے اور نیکیوں کی طرف چلا جائے۔ اور آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، جب یہ توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وقت کے سب سے بڑے قاضی اور وقت کے سب سے بڑے محدث بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا
کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دل کو لرزا لیں، ہمارے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے دہل اٹھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، راتوں کو روئیں، اور اپنی معافی جو ہے میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین سے کرا لیں۔ ہمارے لیے وہ وقت کب آنے والا ہے؟ تو یہ اللہ کے بندے ہوتے تھے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس آخری عشرے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین اس صدقے کے اوپر کتنا اجر عطا کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر ڈال دیا جائے، ایک دانہ زمین کے اندر ڈال دیا جائے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک کسان جو ہوتا ہے ایک بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین اس ایک بیج سے 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، 7 بالی کے اندر 700 دانے۔ مطلب اگر ہم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اسے بڑھا کر 700 گنا تک اس کو بڑھا کر دینے والا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے وہ 700 سے بھی زیادہ بڑھا کر دینے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین اور بھی زیادہ چاہے بڑھا کر دینے والا۔ اس آیت کی تفسیر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی وہ تفسیر بیان کر دے کہ اللہ رب العالمین کتنا کس کو عطا کرنے والا ہے۔ ایک 700 کی لمٹ لگائی، اللہ نے کہا اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑھا کر دینے والا۔ پھر آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ وسعت والا اور اس سے بھی زیادہ جاننے والا۔ جس انسان نے جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی بڑھا چڑھا کر دینے والا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور رمضان کا یہ مہینہ، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آپ اندازہ لگا نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین اس کو کتنا بدلہ دینے والا۔ اور اللہ کے آپ دیکھیں سورہ مزمل اٹھا کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، پھر اس کے بعد وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے؟ اللہ نے خود دیا ہے ہمیں مال و دولت، پھر اللہ رب العالمین ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ کیا ہم دنیا کے اندر کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی لوٹ آتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اگر ہم قرض دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسجد و مدارس میں دینا، غریب و مسکین اور فقراء کو دینا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو جو قرض دیتا ہے، اللہ رب العالمین کتنا بڑھا چڑھا کر دے گا، انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دنیا میں کوئی کہے کہ آپ مجھے 1 روپیہ دے دو، کل میں تمہیں اس کے بدلے میں 700 روپیہ دوں گا، کوئی ہے جو منع کرے گا؟ 1 روپیہ کتنی چھوٹی چیز ہے، کوئی انسان کہے کہ بھائی میں کل تمہیں اس کے بدلے میں 700 روپیہ دینے والا ہوں، ہر ادنا سا ادنا انسان فوراً دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا خیال ہے اس پروردگار کے بارے میں؟ کیا خیال ہے اس رب العالمین کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، جو تمام خزانوں کا مالک ہے؟ وہ اس بات کو کہہ رہا ہے اگر آج تم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دو گے، کل اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں کتنا کچھ عطا کرنے والا ہے۔ کیا ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے؟ ہم اور آگے بڑھیں۔
اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر. ہم آج بزنس کر رہے ہیں اور ہمارا بزنس ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا بزنس اور آگے بڑھے, ہمارے بزنس میں کبھی کمی نہ آئے, اور ہم عبادتوں کو چھوڑ کر بزنس میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناہم, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے, جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسا بزنس ہے تجارت لا تبور, ایک ایسا بزنس ہے جس بزنس میں کبھی وہ نقصان نہیں اٹھانے والے. اللہ کے راستے میں اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرنا, اللہ رب العالمین کے لیے نماز کی ادائیگی کرنا, جو آج مسلمانوں سے نہیں ہو رہا. رمضان کا یہ مبارک مہینہ آنے کے بعد بھی آج دیکھو تو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. ہم جذباتی مسلمان ہو کر صرف شروع میں 10-15 دن کے لیے 10-5 دن کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمارا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم دنیا میں بزنس کر رہے ہیں, ہمارا بزنس کبھی ہمارے بزنس میں کبھی فائدہ ہوتا ہے, کبھی نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے 3 ایسا بزنس بتایا, 3 بزنس بتائے ہیں. فرمایا اس میں کبھی انسان کو نقصان نہیں ہونے والا, کبھی گھاٹا نہیں ہونے والا ہے, صرف اور صرف فائدہ ہونے والا ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے, اللہ کے لیے نماز کی ادائیگی کی جائے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. یہ 3 ایسے بزنس ہیں, اگر انسان دنیا کے اندر یہ 3 بزنس کر لے, کبھی وہ نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا, کبھی اس کو خسارہ نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ نفع میں ہوگا, ہمیشہ وہ فائدے میں ہونے والا ہے. تو ہم آخری عشرے میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں, ہمارے محلے میں کون سی ایسی بیوہ ہے, کون سے ایسے یتیم بچے ہیں جن کی عید جو ہے وہ سوکھی روکھی نہ ہو جائے. ہم یہ خیال رکھیں کہ کون سے ایسی بیوہ اور کون سے ایسے یتیم بچے ہیں جن کا رمضان جو ہے ایسے یوں ہی گزر رہا ہے, انہیں کھانے پینے کو نصیب نہیں ہو رہا ہے. ذرا آپ یہ عمل کر کے دیکھیں. یہ کرنے کے بعد آپ کو جو خوشی ملے گی, واللہ دنیا کے کسی بھی عمل میں آپ کو وہ خوشی نہیں ملنے والی. اور اس کا بدلہ جو اللہ رب العالمین دینے والا ہے, اس موقع پر جو آپ کو خوشی ملے گی, دنیا میں کبھی وہ خوشی آپ کو نصیب نہیں ہونے والی. تو آپ یہ چیز کر کے دیکھیں کہ اس رمضان میں آپ اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے بستی میں پتہ کریں اور پتہ لگائیں کون سی بیوہ, کون سے یتیم ہیں جن کو بیچارے, جن کے باپ نہیں, جن کا شوہر نہیں ہے, اور پھر ان کے عید کو ہم اچھا بنا دیں, ان کے رمضان کو ہم اچھا بنا دیں. میرے بھائی اور دوستو, اللہ رب العالمین کو ہمارے اس عمل کو اللہ رب العالمین جتنا پسند کرے گا, کوئی اور اعمال ہو سکتا ہے اتنا پسند نہ آئے. اسی طریقے سے ایک آخری چیز, اس رمضان میں یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ. قرآن سے ہم نے اپنا تعلق تو بالکل ہی توڑ لیا. آپ ہی کے اسی علاقے میں دھولیا کے اندر دوسری مسجدوں کا آپ جائزہ لے لیں, رحمانیہ میں چلے جائیں, محمدیہ میں چلے جائیں, فجر کی نماز کے بعد لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے. لیکن افسوس ہے اس مسجد کے اوپر کہ لوگ فجر کے بعد, چھوڑ دیجئے ظہر کے بعد بھی لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. عصر کی نماز کے بعد لوگ قرآن کی پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیا ہمارا تعلق اپنے رب سے اتنا کمزور ہو گیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ قرآن اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. کیا ہمیں اپنے رب سے بات نہیں کرنی؟ دنیا کا کوئی حکمراں آ جائے ہمارے پاس تو ہم اس کی بھاشن کو سننے کے لیے, جو نہ جانے کتنا بڑا گناہگار, کتنا بڑا پاپی ہوتا ہے, لیکن اس کی باتوں کو سننے کے لیے ہم نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں بندہ آ رہا ہے, ہم اس کی باتوں کو سننے کے لیے چلیں گے. یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے, ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, ہمارے پاس ہے. اللہ رب العالمین ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے, اللہ رب العالمین ہم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے. کلا انہا تذکرہ, یہ اللہ رب العالمین کی بات. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے اللہ رب العالمین کو یاد کر لے, جو چاہے اللہ رب العالمین سے باتیں کر لے. ہمیں اپنے رب سے بات نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنی تھی, طور پہاڑ پر گئے تھے, 40 دن تک وہ وہاں پر ٹھہرے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایک آسان طریقہ اس امت کو دے دیا بات کرنے کا,
پھر بھی ہمیں اپنے رب سے بات نہیں کرنی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب یہ مہینہ آتا تھا حدیث کے درس کو بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ اور قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن پر عمل کرنے کا مہینہ، لہذا وہ اپنے درس کو بند کر دیا کرتے تھے۔ کوئی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو پڑھاتے نہیں تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس میں قرآن کو پڑھا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس آخری عشرے میں ہم اپنے اعمال کو سنواریں، اور یہ بس کچھ ہی دن کا مہمان ہے، 14-15 دن کا مہمان، اس کے بعد پھر ہم سے رخصت ہو جانے والا ہے۔ آئندہ سال آنے کے بعد کیا معلوم کس کی زندگی رہے کہ نہ رہے، اور کس کو ملے یہ موقع پھر دوبارہ یا پھر نہ ملے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، اور آخری رمضان کے یہ 14-15 دن ہمارے پاس بچے ہوں، تو اس 14-15 دن کو میرے بھائیو غنیمت سمجھو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، اس کے اپنے گناہوں کی معافی اس رب کی بارگاہ میں مانگ لو۔ یہ باتیں کرنی تھی۔ اور اسی طریقے سے کچھ بات مسجد کے تعلق سے، جو بات 2-4 منٹ میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسجد کے تعلق سے خاص طور پر خواتین حضرات جو ہیں آتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، بہت اچھی بات، لیکن اپنے ساتھ میں بچوں کو لے کر آتی ہیں، جو بچے مسجد میں کچڑا کرتے ہیں، کھانے پینے والی چیز لے کر آتے ہیں، اور مسجد میں پھر ویسے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو مسجد ہے یہ کوئی پکنک کی جگہ نہیں ہے، کوئی گارڈن نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور اللہ رب العالمین کے گھر کی صفائی کی ذمہ داری ہر شخص پر عائد ہوتی ہے۔ کسی خادم کی ذمہ داری صرف نہیں ہے کہ وہ صرف خادم ہے، اسی کو صفائی ستھرائی کرنا، اور کسی کو صفائی ستھرائی نہیں کرنی ہے۔ ہم یہاں پر افطار بھی کرتے ہیں، کرانے والے بہت اچھے ہیں، آپ افطار کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ افطار کرانے کے بعد ساری چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں، آپ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو صفائی ستھرائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ برتن جس میں کھانے وغیرہ پکتے ہیں وہ بھی ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ تو آپ ایک افطاری کرا رہے ہیں، یہ آپ اچھی بات ہے، وہ ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز میں کہوں کہ آپ یہ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ افطاری کرا کر، اس کا فائدہ آپ کو آپ کے نام اعمال میں، آپ کے آخرت میں ہونے والا ہے۔ لہذا اگر آپ افطاری کرا رہے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شروع سے آخر تک لے کر مسجد کی پوری صفائی ستھرائی کا آپ خیال رکھیں، آپ خود کریں، آپ نہیں کر سکتے کسی اور کو لگائیں۔ اسی طریقے سے مائیں اور بہنیں، اگر آپ بچوں کو لے کر آتی ہیں تو مسجد میں آپ لے کر آئیں تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے مغرب سے لے کر فجر تک کھانے پینے کا، ایک گھنٹے کے لیے ہم کھانا پینا اپنا نہیں روک سکتے، مسجد میں آ کر 1 گھنٹے کے لیے ہم اپنا کھانا پینا بند نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی میرے بھائیو۔ مسجد میں محراب کے اندر کسی آدمی نے اپنا بلغم تھوک دیا تھا، مسجد کے اندر عام تھوک نہیں تھا، بلغم، صحیح بخاری کی روایت۔ میرے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بلغم کو صاف کیا۔ کون سی ایسی شخصیت ہے جو نبی سے زیادہ بڑھ کر ہو، نبی سے زیادہ عظمت والی ہو، لیکن میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس بلغم کو صاف کیا اور کہا کہ لوگوں یہ اللہ کا گھر ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم پارٹی مناتے ہیں اللہ کے گھر میں، اور اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں اور وہاں پر وہ پڑا رہے۔ تو اس چیز کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک جو مسجد کی صفائی کرتا اس کی کیا عظمت ہے۔ ایک عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، کالی کلوٹی عورت تھی، وہ لونڈی تھی، غلام تھی، اس کو آزاد کر دیا گیا، تو مسجد میں آ کر رہنے لگی، اور مسجد میں باہر سے کوئی تنکا، کوئی پتا، کوئی کپڑا، معمولی باریک سی چیز آ کر مسجد میں گرتی تھی تو وہ اس کو اٹھا کر اپنی تھیلی میں رکھ دیتی تھی، باہر لے جا کر اس کو ڈال دیتی۔ اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام لے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیتے۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا، تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی جو مسجد میں صفائی کا کام کیا کرتی تھی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم نے تو اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے دلونی علی قبرها، مجھے اس کی قبر کی طرف لے کر چلو، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بقیع غرقد جو جنت البقیع قبرستان ہے، فرمایا کہ پوری قبر والوں کے اندر اندھیرا تھا، آج میں نے جو اس عورت کے قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پورے قبر کو روشن کر دیا۔ یہ مقام ہے مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرنے والوں۔ ہم نے اس مسجد کے ادب کا خیال نہیں رکھا، معمولی سمجھ لیا ہے کہ جیسے چاہیں آئے نماز پڑھیں، جو بھی چاہیں آئے لائیں کھائیں پیئیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہیں پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راح او غدا الى المسجد فهو زائر اللہ، جو مسجد میں صبح و شام آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ ہم مہمان بن کر کسی گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا یہی عمل ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں پہنچ کر کھائیں پیئیں اور اس چیز کو وہیں پر پھینک کر چھوڑ کر چلے آئیں۔ مہمان چھوڑ دیجئے، ہم اپنے گھر کا جائزہ لے لیں۔ ہمارے گھر میں ہماری حالت یہی ہوتی ہے، ہماری عادت یہی ہوتی ہے کہ ہم جس جگہ پر کھائیں اسی جگہ پر چھوڑ کر چلے آئیں۔ جب ہم اپنے گھر کا اتنا خیال رکھتے ہیں، جب ہم اپنے جہاں پر جاتے ہیں اس گھر کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے گھر میں ہم اتنی کوتاہی اور کاہلی کیوں نظر آتی ہے ہمیں؟ وہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، اس کا تو ہمیں بدرجہ اولا خیال رکھنا چاہیے، اور بدرجہ اولا اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے۔ ابھی ہم لوگوں نے کل دیکھا، یہ جو بیٹھ کر وضو بناتے ہیں، پیڑھا جو رکھا ہوا ہے، اس کو کسی بچے نے توڑ دیا۔ یہ کوئی بہت ہی باریک اور ہلکی چیز نہیں تھی کہ بیٹھنے سے ٹوٹ جائے، کسی نے اس پر پتھر مارا یا کسی چیز سے حملہ کیا تب جا کر وہ ٹوٹا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا، ہم نے بچوں کی تربیت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ ہمارے بچے جو چاہیں کرنے لگے، ہمیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معاف فرمائیے، لیکن کل کا دن ہوگا جب ہم بوڑھے ہوں گے اور ہمارے یہی بچے جب جوان ہوں گے، ہمارے ساتھ جب ناروا سلوک کریں گے، برا سلوک کریں گے، تو پھر ہم کف افسوس ملتے ہوئے رہ جائیں گے، کاش میں نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی ہوتی، میں نے اپنے بچوں کی بچپن میں پرورش کر لی ہوتی، ان کو ڈانٹا ہوتا، ان کی تربیت کی ہوتی، ان کو سیدھے راستے پر لگایا ہوتا۔ یہ اللہ کے گھر کی حالت ہم نے بنا کر رکھی۔ کوئی آ کر بلیک بورڈ توڑ دے رہا ہے، کوئی آ کر مسجد کے کسی چیز کا نقصان کر دے رہا ہے، یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ صرف مؤذن کی اور امام کی ذمہ داری ہے، یا ہر شخص کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ خیال رکھے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہا ہے؟ تو بچوں کا خیال رکھیں کہ وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو کس چیز کا نقصان کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور اگر مسجد کے باہر ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کی صحبت میں جا رہے ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہم میں بچا ہوا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.